کیا نہال کا اگلا ہدف شباب بننے والی ہے یا پھر وہ زوار شاہ کو موت کے گھاٹ اتارنے والی ہے؟ زوار شاہ جو کہ شباب سے اس طرح اپنی نظریں پھیرتا ہے جیسے وہ شباب کو کبھی جانتا تک نہیں تھا، لیکن جلد زوار شاہ کو جب میشا کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو وہ خود کو بہت زیادہ کوسے گا۔ اسے اس وقت خود پہ بہت افسوس ہو رہا ہوگا کہ اس نے آخر کسی کی بھی بات کیوں نہ مانی، کہ یہ لڑکی اس گھر میں کسی نہ کسی مقصد کے تحت آئی ہے۔ اسی لڑکی نے اس گھر کے ہر ایک انسان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر مار دیا۔ لیکن جب زوار شاہ کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا تب تک میشا اپنا کام کر چکی ہوگی، وہ فوزیہ اور شباب کو بھی مار چکی ہوگی۔ تب زوار شاہ بالکل اکیلا اس نہال کے رحم و کرم پر رہ جائے گا اور وہ نہال سے گڑ گڑا کے معافی مانگے گا، لیکن نہال اسے ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ وہ اس کو بولے گی کہ تب میں بھی تمہارے آگے اسی طرح گڑ گڑاتی تھی، تم سے رحم کی بھیک مانگتی تھی سائیں کہ میرے پہ رحم کرو، لیکن تم نے میرے پہ رحم نہیں کیا تھا، اور آج میں تمہیں بھی سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گی۔ زوار شاہ جب نہال کا یہ روپ دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی زوار شاہ جو کبھی کسی طوفان سے نہیں ڈرتا تھا، آج نہال کا یہ روپ دیکھ کر وہ اندر تک سہم جاتا ہے۔ نہال جو کہ فوزیہ سے تو اپنا بدلہ لے ہی چکی ہے، اس نے فوزیہ کو ایک زندہ لاش بنا کر رکھ دی ہے سب کے سامنے، اور اس کو سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اب شباب جو کہ بالکل تنہا رہ گئی ہے، اس کی جڑیں بالکل کھوکھلی کر دی ہیں اس نہال نے۔ اب اس کا اگلا ہدف شباب بنے گی۔ وہ شباب کو نہ صرف اس گھر سے نکالے گی بلکہ اس کو اس قدر تنہا کر دے گی کہ شباب خود کو پاگل سمجھنے لگ جائے گی، وہ پاگل ہو جائے گی اور اسے وہ کسی پاگل خانے میں چھوڑ آئیں گے۔ زوار شاہ جو کہ اس شباب کی محبت میں کبھی اس قدر گرفتار ہوا کرتا تھا کہ اسے شباب کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا کرتا تھا، آج وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس شباب کو پاگل خانے میں چھوڑ کر آئے گا۔ شباب زوار شاہ کے آگے بہت گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگے گی، لیکن زوار شاہ اسے کہے گا کہ تم قابل ہی نہیں ہو میرے گھر میں رہنے کے، اب تم یہیں سڑو اور تم یہیں رہو، تمہیں میں نے اتنی عزت دی لیکن تمہیں عزت راس نہیں آئی۔ لیکن زوار شاہ کو کیا پتا کہ یہ سب کھیل شباب نہیں بلکہ نہال رچا رہی ہے، اسی نے اس گھر کے ہر ایک فرد کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا جو بیج بویا تھا، آج وہ ایک تناؤ درخت بن کر اس قدر پھیل چکا ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زوار شاہ جب بالکل تنہا ہو جائے گا تب اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ آج کس قدر تنہا رہ گیا ہے اس گھر میں، اور اس گھر کا ہر ایک فرد ایک ایک کر کے اسے صرف یہی سمجھاتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا کہ یہ لڑکی مکار ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ اس گھر میں کسی مقصد کے تحت آئی ہے، اس کی یہ ہمدردی بلا وجہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی ایک ایسا راز ہے جو ہم سب کو برباد کر دے گا۔ لیکن تب تو زوار شاہ نے کسی کی نہ سنی۔ اب جب اس کے سامنے ساری حقیقت کھل کے آ جائے گی تو زوار شاہ بہت زیادہ پچھتائے گا، لیکن اس کے پاس اس وقت کچھ نہیں بچا ہوگا، اس نے ایک ایک کر کے اپنے ہر ایک پیارے کو کھو دیا ہوگا، تب صرف وہاں نہال کا راج ہوگا۔